مسجد ہی گرا دی شب بھر میں، ایمان کی خرابی والوں نے، من ان کا پرانا پاپی تھا برسوں سے ہدایت پا نہ سکا۔ یہ مسجد اگرچہ ایسی جگہ پر واقع ہو جو کہ غیر قانونی جگہ ہے، قانون کی نظر میں، ایک حکومت کی نظر میں اگرچہ وہ غیر قانونی ہو، تب بھی مسجد بنا کر گرانے کی اجازت کسی حکومت کو نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، او بھائی اللہ کی مسجدیں ہیں، وَإِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، ساری زمین اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر اللہ نے اپنا فضل ہمارے اوپر کیا کہ ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ بھائی تم اپنا گھر بنا سکتے ہو، اپنی محلات بنا سکتے ہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر پابندی نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں اپنے گھر بنائے ہوئے پر کوئی اعتماد نہیں، کوئی وہ پریشانی نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی کسی کی طرف سے روک ٹوک نہیں ہے، تو مجھے آپ بتائیں گے آپ کو مسجد بنانے سے کیا پریشانی ہے؟ کیا لکھا جائے گا اسلام کی تاریخ میں؟ یہ لکھا جائے گا؟ کیا اسلام کی تاریخ میں یہ لکھنا آپ پسند کریں گے کہ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی ان کے عنوان سے وجود میں آیا، وہ ملک جس کو آزادی کے نام سے معنون کیا گیا، وہ ملک جس کے اندر رہنے والوں کو آزاد سمجھا گیا، وہ ملک جس کے اندر مساجد کو محفوظ سمجھا گیا، وہ ملک جس کے اندر لوگوں کو دین سکھایا جاتا تھا، اس ملک کے نمائندوں نے آزادی سے چند روز قبل اپنی آزادی کی خوشی کی خاطر، اپنے وطن کو خوبصورت بنانے کی خاطر اللہ رب العزت کے دربار کو گرا دیا۔ اور اللہ کی نافرمانی کر کے انسان دل خوبصورت نہیں بنا سکتا، تم ملک خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہو اللہ کا گھر توڑ کے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے سجدہ گاہ کو، وہ سجدہ گاہ جس پہ لوگ اپنی پیشانی رگڑتے تھے، وہ مصلی جس پہ لوگوں کے آنسو اشک گرتے تھے، وہ جائے نماز جس کے اوپر کسی نیک لوگوں کے قدم لگتے تھے، وہ چٹائیاں جس کے اوپر درویش بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، تم نے سب ختم کر دیا۔ کسی کا تمہیں خیال نہیں آیا؟ چلو چھوڑو، یہی تم دیکھ لیتے کہ یار یہ مسجد اللہ رب العزت کی ذاتی ہے، اور نام مدنی مسجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضور کے ذات پات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف اس کی نسبت تھی، اس کے نام سے معنون تھی، اتنا خوبصورت اس کا نام، اور تم اس کا نام مٹا کر وہاں پارک بنانا چاہتے ہو۔ خدا کے بندے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ کیوں اپنے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ کیوں وطن خوبصورت بنانے کی خاطر اپنی قبر کو خراب کر رہے ہو؟ کیوں اللہ رب العزت سے دشمنی موڑ لے رہے ہو؟ کیوں ایسے لوگوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہو کہ جو اگر ہاتھ اٹھا لے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، جن کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا ہوا پورے ملک میں سیلاب پیدا کر سکتا ہے؟ تم نے کبھی سوچا، کبھی خیال کیا؟ یار مسجد تو وہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جب بیٹھ رہی ہیں، کوئی دو شخص اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تو انہیں غصہ کیا جاتا ہے، انہیں جھڑکا جاتا ہے۔ مسجد وہ جگہ جہاں فضول گفتگو کرنے سے منع کیا گیا، وہ جگہ جہاں اعتکاف کی نیت کے بغیر بیٹھ کر کھانے سے منع کیا گیا، تم نے کیا تقدس کیا؟ ایسے تقدس کو پامال کر دیا کہ ان کی دیواریں اکھاڑ کے رکھ دی، تم نے مصلی اکھاڑ کے رکھ دیے۔ کس خوشی میں؟ ایک دور وہ تھا، کتنا خوبصورت وقت تھا کہ ایمان کے حرارت والوں نے ایک رات کے اندر لاہور کی سرزمین کے اوپر مسجد قائم کر دی تھی۔ سرزمین لاہور تھی، راتوں رات مسجد قائم ہو گئی۔ علامہ اقبال جیسی شخصیت اپنا قلم اٹھا کر یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے
کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، لیکن آج کیا کہیں، مسجد ہی گرا دی شب بھر میں ایما کی خرابی والوں نے، من ان کا پرانا پاپی تھا برسوں سے ہدایت پا نہ سکا۔ کیا کہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں بھئی؟ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم گفتگو کر سکتے ہیں، ہم غم کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم ان کے غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ٹھیک کیا۔ ہمارے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے، ہمارے اندر لا الہ الا اللہ کی وہ کڑی مضبوط ہمارے اندر موجود ہے، جس کے اوپر اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی ہدایت دولت سے سرفراز کیا۔ قرآن جیسی نعمت اللہ